اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف اور فساد کرتے تھے، اور وہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے. فساد کیا ہے؟ جو گناہ کر رہا ہے وہ فسادی ہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو تو دیکھ کر تو بھی مان جائے گا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں اور ایسی زندگی گزارنی ہے. تو فرعون کہنے لگا کہ وہ کیا نشانیاں ہیں جو تیرے پاس ہیں، ان کو تو واضح کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو، جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، نیچے ڈالی تو وہ بہت بڑا ادا بن گیا. اور دوسری نشانی یہ دکھلائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنے بغل میں ادھر ایسے ہاتھ ڈال کر اور ایسے باہر کیا تو وہ چمکدار ہو گیا اور بالکل چمکنے لگا. تو فرعون کہنے لگا، فرعون کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين یاتوک بکل ساحر علیم. تو وہ کہنے لگے ان کے سردار اور فرعون، یہ تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ بادشاہت حاصل کرے، یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی قوم ہے بنی اسرائیل ان کو وہ یہ اقتدار دے اور ہمیں نوکر بنائے، ہمیں چاہتا ہے کہ زمین سے نکال دے. حالانکہ بات کیا تھی اور انہوں نے سوچا کیا؟ انہوں نے دنیا کا ہی نفع سوچا. دین سے دنیا کا ہی نفع جس کے ذہن کے اندر آ رہا ہے تو یہ بہت ناقص ایمان، بہت ہی ناقص ایمان ہے. دین سے آخرت کا نفع ذہن کے اندر آیا، ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی آئے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام ملیں گے اطاعت پر، یہ انسان کے ذہن کے اندر آئے. تو فرعون کہنے لگا تم جاؤ اور جا کر بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان کو بلاؤ، جمع کرو اور ان کا آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جادوگر آئے، جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہے؟ فرعون نے کہا اگر تم جیت گئے تو تم میرے قریبی بن جاؤ گے اور تمہیں میں بہت زیادہ انعام بھی دوں. تو وہ جادوگر آ کر کھڑے ہو گئے. جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہل تم کرتے ہو یا ہم کریں؟ تم اپنا ڈنڈا ڈالتے ہو لاٹھی یا ہم اپنی چیزیں ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو. جس وقت انہوں نے اپنی وہ چیزیں ڈالی نیچے تو آنکھیں چودے آ گئی اور دل کانپنے لگے، دک دک کرنے لگے، اور سارے جو تھے وہ ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، دہشت چھا گئی. وہ جادوگروں کا اتنا بڑا جادو تھا، ایسی خطرناک بلائیں، ایسے خطرناک سانپ واضح ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے موسیٰ کہ تم اپنی لاٹھی کو ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو اس نے نگل لیا، سب کو نگل لیا. لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے جس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس ادا کو دیکھا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. تو حق جو ہے وہ سب کے اوپر کھل کر واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے.
جھوٹ بھی سمجھ آ گئی۔ فرعون کی ذلت اور فرعون کے سرداروں کی ذلت ٹپک رہی تھی ان کے چہروں سے، ایسے ذلیل ہوئے، جس طرح جھوٹا پکڑا جائے ذلیل ہوتا ہے، تو اس طرح یہ سارے ذلیل ہو، آنکھیں اوپر اٹھتی رہی تھی جادوگروں کی۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ فرعون کہنے لگا میں نے تمہیں اجازت دی نہیں ہے، تم ویسے ہی مان لے آئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی سچ یہی ہے، حق یہی ہے، ہم جھوٹ کو کیوں اپنائیں؟ فرعون کہنے لگا رات کو تم نے بیٹھ کر سازش کی ہے، سازش کر کے تم آئے ہو، تمہارا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے حکومت لے لو، بنی اسرائیل اس کو تقویت پہنچاؤ، وہ قوم اونچی ہو جائے اور میری قوم نیچے ہو جائے۔ تو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلافت سمتوں سے جو مخالف سمتیں ہیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے میں تمہیں کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکاؤں۔ تو وہ جادوگر کہنے لگے دیکھو موت آنی ہے، ہم کامیاب ہو کر اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے ہم اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اور تو ہمیں اس لیے سزا دے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں تو صبر دے، اور ہم جب دنیا سے جائیں ہماری یہی دعا ہے کہ مسلمان بن کر ہم دنیا سے جائیں۔ ہم یہ دعا ہم بھی کریں گے، یا اللہ اسلام پر جو ہم چل رہے ہیں اس پر تو صبر دے، اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے ہم۔ اور پھر فرعون نے ان کو کاٹا نہیں، سولی پر نہیں لٹکایا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ متاثر ہو چکے تھے، فرعونی بھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے۔ تو اس نے سوچا اگر میں ان کو لٹکاؤں گا، سولی پر چڑھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے مجھ سے حکومت ہی چلی جائے۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ سرداروں نے کہا کہ تو ڈر گیا ہے، کیوں تو نے چھوڑ دیا، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے، حالانکہ کافر زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب میں ان کی جو بیٹے ہیں ان کو میں قتل کروں گا، اور جو بچیاں ہیں ان کو زندہ چھوڑوں گا، میں ان پر پوری طرح قابو پا لوں گا۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اللہ تمہیں خلافت دے گا، تمہارا انجام بہترین ہوگا تم جب اللہ کی طرف آؤ گے۔ تو وہ جلد باز تھے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، اب بھی تکلیف دی جا رہی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہاں خلافت دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل
فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ اب دیکھو عذاب کیوں آتے ہیں، اللہ نے عذاب کیوں بھیجے؟ صرف گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ہم سے پہلے جتنوں کو بھی ہلاک کیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ انسان ہلاک ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ نیکیاں کرنا شروع کر دے، تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے طوفان بھیجے، ان کے پھل کم کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا طوفان بھیجا کہ ان کے کھانوں میں ہر جگہ پر یہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ یہ ہم سے عذاب ہٹ جائے، تو بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ آپ جا کر، وہ فرعون یہ سمجھتے تھے فرعونی کہ یہ ہمارے نوکر ہیں اور عبادت کرنے بھی نہیں دیتے تھے، علادہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مطالبہ یہ تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم کہیں اور جا کر بسیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہم ایمان لائیں گے، ایمان بھی نہیں لائے، بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیڑوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا۔ جوئیں ہی جوئیں تھی ان کے بستروں پر، ہر جگہ پر، کھانوں میں، پانی میں، چہروں پر جوؤں کا ایسا عذاب آیا کہ یہ بنی اسرائیل پر نہیں آیا، فرعونیوں پر آیا۔ پھر انہوں نے کہا دعا کرو، پھر بھی ایمان نہیں لائے، بنی اسرائیل کو بھی نہیں بھیجا۔ اللہ نے یہ عذاب بھی ان پر ہٹایا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر انہوں نے کہا کہ دعا کرو یہ مینڈکوں کا عذاب ہٹے، ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے۔ پھر ایمان نہیں لائے، پھر بھی بنی اسرائیل کو نہیں بھیجا۔ پھر خون کا عذاب آیا کہ کھانا پکاتے تھے خون بن جاتا تھا، پانی بھرنے جاتے تھے تو ان کے لیے خون نکلتا تھا، خون ہی خون تھا۔ پھر آئے کہ ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ایمان بھی نہیں لائے، بنی اسرائیل کو بھی نہیں بھیجا۔ پھر نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اتنے موقع دینے کے بعد فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ یہ کوئی 30 سال بنتے ہیں، 30 سال یہ بنتے ہیں جو ان پر عذاب آئے مہلت ملتی رہی، عذاب آئے مہلت ملتی رہی، کیونکہ وہ حکیم ہے، وہ پکڑتا بھی ہے آہستہ آہستہ اپنی حکمت پوری کرنے کے بعد۔ انسان جلد باز ہے، نہ وہ نیکی پر صبر کر سکتا ہے، نہ جمتا ہے، وہ دیکھتا ہے بس 1 دن کے لیے میں جمع ہوں، یہ تو سالوں کے حساب سے جمنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو ان کو لے کر چلا جا یہاں سے۔ بنی اسرائیل کو خبر دے دی تھی، صبح سحری کے وقت لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو پتہ چل گیا، پیچھے فرعون آیا تو آگے سمندر تھا فی الجم۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو یہ سمندر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحر سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو پل بن گیا، 12 پل بنے اور وہاں سے وہ پار چلے گئے۔ فرعون آیا، فرعون کہنے لگا یہ دیکھو میں رب ہوں نا، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو وہ سارے برباد ہو گئے۔ جب جس وقت پل کے درمیان میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ پانی مل جائے، تو پانی مل گیا، وہ سارے برباد ہو۔ ان کی ساری کاریگری، ساری تجارت، سب چیز، ذمہ دارہ، ان کے سارے ہوٹل، ان کی سواریاں، گھوڑے، نوکر چاکر، وہ جو ہے سب برباد ہو۔ اور اللہ رب العزت نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ رب العزت نے ضعیف کمزور جو قوم تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا کر دی، خلافت دے دی، اور یہ جو ظالم تھے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دی۔ تو بھائیو، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کتنی ترقی کر لی، فلاں نے کتنی ترقی کر لی۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اطاعت کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے۔ تو اطاعت کرنا اللہ رب العزت کی یہ ہمارا کام ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا کہ دوسرے لوگ گناہ نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے۔
اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بھٹک گئی۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بھٹ گئی۔ پھر جب وہ راستے سے بھٹکی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے احسان یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تو پھر وہ رائے راست پر آئے، کچھ اس میں سے بھٹک گئے، کچھ پر عذاب آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اے موسیٰ تجھے میں کتاب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے جب کوئی طور پر گئے تو پھر انہوں نے پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا اور کہا کہ جو کفر کی راہ ہے اس سے بچانا ان لوگوں کو بھی، اور تو خود بھی بچنا۔ وہاں پھر اللہ سے باتیں ہوئی تو اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، اتنی سخت طاقت میں نے دنیا کی آنکھ میں نہیں دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا، اللہ نے اپنی ایک تجلی بھیجی اور فرمایا اگر تو اس کو دیکھ سکے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا اللہ میں اب دنیا میں مطالبہ نہیں کروں گا تمہیں دیکھنے کا، کہا کہ سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں۔ پھر اللہ نے تورات دی ان کو، تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تھا، ہر نصیحت تھی، ہدایت تھی، سب چیزیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اب اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو پیچھے سے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچڑا ہمارا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے تو بہت زیادہ غصے میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کیا اللہ نے تجھے یہ فرمایا تھا کہ یہ غیروں کے طریقوں پر چلیں اور یہ بچڑے کی پوجا کریں؟ تو انہوں نے کہا اگر میں ان پر زور دیتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے سر کو پکڑا، داڑھی کو پکڑا اور ایسے جھنجھوڑا۔ پھر اللہ سے یا اللہ میری قوم کے لیے مغفرت فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا جو طریقہ تھا اپنے آپ کو قتل کرنے کے بعد ان کی مغفرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تورات بتائی۔ تو آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید پر چلیں گے، جو اس میں لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گناہ چھوڑنے ہیں۔ ہماری توبہ یہ نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ تھی، ہماری توبہ یہ ہے کہ بس ہم جتنے دن کو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، ذکر نہیں کرتے تھے، اگر گالم گلوچ تھی، زبان غلط استعمال ہوتی تھی، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے تھے، تو رو دھو کر صحیح سنجیدگی کے ساتھ ہم پچھلی زندگی پر توبہ کریں اور پھر اور لوگوں سے توبہ کروائیں۔ یہ کام ہے لوگوں کو گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لانا، اللہ کی طرف لانا، قرآن کی طرف لانا، مسجدوں کی طرف لانا، اور خود بھی گناہوں سے بچنا، یہ ہمارا کام ہے۔